نذیر لغاری صاحب، لیڈرشپ کا فقدان مسلسل موجود ہے. ایک لیڈر جو معاشرے کو ٹھیک کر سکے، معیشت کو ٹھیک کر سکے، وہ سوچ ہی موجود کہیں نظر نہیں آتی. ابھی یہ تو کہہ تو رہے ہیں کابینہ کا سائز کم ہے، لیکن ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی سے منتیں ترلے ہو رہے ہیں کہ جی آپ کابینہ میں آئیں، 10-12 وزارتوں کی بات کر رہی ہیں. اصل بات یہ ہے کہ لیڈر جو ہے وہ لیڈ کرتا ہے یا لیڈ ہوتا ہے؟ ہاں، لیڈ کرتا ہے. لیڈر نے بہرحال لیڈ کرنا ہے. یہ بڑی زبردست بات کی آپ نے. اس نے قائل کرنا ہے یا اس نے قائل ہونا ہے؟ اس نے آگے بڑھنا ہے یا اس نے سرنڈر کرنا ہے؟ اور دوسری بات کہ راستے اس نے کھولنے ہیں یا اس کے لیے کوئی اور آ کر راستے کھولے گا؟ اگر دروازے بند ہیں تو بند دروازوں کو کون کھولے گا؟ لیڈر. اور لیڈر نے یہ بات کرنی ہے. یہ بات اگر ذہن سے نکال دی جائے کہ جناب میرے اس اقدام کا نتیجہ یہ نکلے گا، اگر میں نے ہاتھ بڑھایا تو میرا ہاتھ خراب ہو جائے گا اور میں پھر کبھی کسی کو ہاتھ دکھانے کے قابل نہیں ہوں گا، تو نہیں ہو سکتا ہے. نہیں ہو سکتا. آپ کو بہرحال جانا پڑتا ہے ڈائلاگ کے لیے. آپ کے پاس مثالیں موجود ہیں. ڈائلاگ کے لیے کوئی بھی تیار ہے کیا میں چلیں عمران خان نہیں ہے تیار، کیا اس وقت شہباز شریف صاحب ڈائلاگ کے لیے تیار ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آصف علی زرداری سیریس ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ڈائلاگ ہوں اور وہ اس سلسلے میں کچھ پیش رفت بھی کرنا چاہتے ہیں. اگر دونوں طرف سے فریق راضی ہوں تو میرے خیال میں وہ ایک میز بھی بچھا سکتے ہیں. اچھا چلیں پھر میں آپ کو نا فیصل کریم کنڈی صاحب کی کچھ گفتگو سناتا ہوں. وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سیاستدانوں کو مل بیٹھنا چاہیے. کہتے ہیں سنیں ذرا. طریقہ ہے وہ مذاکرات کے لیے، یعنی 9 مئی والے جو ہیں وہ حکومت میں آ گئے، ان کو نہیں آنا چاہیے. NRO کے علاوہ بات کیجئے. تو یہ طریقہ ہے. اگر زرداری صاحب سیریس ہیں تو ان کے گورنر صاحب کیا گفتگو فرما رہے ہیں؟ وہ اس موقف کو وڈرا کر دیتے ہیں تو پھر ان کے لیے بارگیننگ آپ کے پاس کون سی چیز ہوگی جس پر بارگین کریں گے؟ بات یہ ہے کہ کچھ شرائط وہ رکھتے ہیں، کچھ شرائط وہ رکھتے ہیں، پھر آگے بڑھیں. میں کہتا ہوں کہ یہ شرائط جو ہے ان کو کم کیا جا سکتا ہے، دونوں طرف سے کم کیا جا سکتا ہے. وہ بھی بہت سخت. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے لیڈرشپ کو نہیں چھوڑنا، لیڈرشپ کو مائنس کریں، اس کے بعد آ کے ہم سے مذاکرات کریں. اس کا مطلب اور کچھ نہیں ہے نا. مائنس اب تک ہوا ہے کوئی مائنس؟ تو اگر زرداری صاحب سنجیدہ ہیں، اپنی غلطی سے تو ٹوٹل بھی مائنس ہو سکتا ہے. سر اگر زرداری صاحب سنجیدہ ہیں تو ان کے گورنر صاحب جو یہ گفتگو کر رہی ہیں، گورنر صاحب کا معاملہ اپنے عزیز کے ساتھ ہے. وہ دونوں کے دونوں خالہ بھائی ہیں. ایک گورنر ہاؤس میں بیٹھا ہے اور ایک چیف منسٹر ہاؤس میں بیٹھا ہے. دونوں کے دونوں ایک اپنے بھائی ہیں بھائی، اور دونوں کے دونوں ایک ہی زبان بولنے والے ہیں. پشتونو، ہزارہ، گوجری، اپنا کوہستانی، پشتو اور سرائکی صوبے کے مجموعی دونوں بھائی جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ، ایک گورنر ہیں ایک وزیر اعلیٰ ہیں. تو ان کو آپس میں مل کر بیٹھ کر طے کرنے میں مسئلہ نہیں ہوگا. مگر اگر زرداری صاحب سنجیدہ ہیں تو ان کے گورنر صاحب جو گفتگو فرما رہے ہیں تو زرداری صاحب کی سے الائن نہیں ہے. زرداری صاحب نے وہ مشورہ بھی نہیں دیا ہوگا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مشورہ نہیں ہو سکتا ہے زرداری صاحب کا. زرداری صاحب کے سامنے وہ ساری صورتحال بھی ہے. ان کو اور آگے بڑھنا چاہیے. پریزیڈنٹ ہاؤس کے دروازے کھولے، آپ کہیں کہ جی آئیں، یہ بالکل کسی شرط کے بغیر آپ بھی آ جائیں، ہم بیٹھتے ہیں. اس کے بعد بیٹھ کر شرائط بھی طے کرتے ہیں اور ماڈلٹیز بھی طے کرتے ہیں کہ مذاکرات کیسے ہونے چاہیے. اب کوئی ہے نہیں بیچ میں. اور وہ زمانہ نہیں رہا کہ نواب رسول اللہ خان آ جاتے، مولانا شاہ نورانی آ جاتے، یا سردار عبدالقیوم خان آ جاتے، یا کوئی اور آ جاتے. اب وہ زمانہ نہیں رہا. ایک مولانا فضل الرحمان ہے، وہ بھی نہ فریق ادھر بنتے ہیں نہ ادھر بنتے ہیں. جناب شیخ ادھر بھی ہیں اور ادھر بھی ہیں. تو یہ صورتحال بھی ہے. میں کہہ رہا ہوں ایسے میں کوئی نہ کوئی دروازہ کھلنا چاہیے. سر سنجیدہ کوئی نہیں ہے. سنجیدہ کوئی نہیں ہے تو آپ استحکام کی بات ہی نہ کریں نا. پھر کوئی سیاسی استحکام رونا بھی نہ روئیں. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی سنجیدہ نہیں ہے تو سیاسی استحکام کیسے آئے گا؟ آپ کی معیشت کیسے بہتر ہوگی؟ آپ کی یہ طرز زندگی ہے اس میں کیا تبدیلی آئے گی؟ آپ کے 10 کروڑ انسان جو ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے. آپ انتظار کریں کہ مزید 5 کروڑ لوگ اور نیچے چلے جائیں اگلے 3-4 سال میں، پھر کیا رہے گا باقی؟ ابھی آپ حکومت کی گفتگو سن لیں.